الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج کا درس سورہ فاتحہ کے تیسرے لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہے اور اس کے بعد ہے رب العالمین۔ حمد اور اللہ کے متعلق ہم پہلے درس میں دیکھ چکے ہیں، اب یہ بات آگے آئی، رب کا لفظ اس کے اندر آیا۔ اس کی اہمیت تو اسی سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہر قسم کی انتہائی مکمل شکل کی حمد اللہ کے لیے ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس قسم کی حمدیت کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ تو گویا یہ اس کا رب ہونا، اسے ربوبیت کہا جائے گا۔ تو اس کی ربوبیت وہ بنیادی علت یا کاز ہے یا سبب ہے جس کی وجہ سے کہا گیا کہ ہر قسم کی حمدیت اسی کے لیے ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ رب کی صفت خداوندی کتنی محیط کل ہے، کتنی وسیع ہے، کتنی گہری ہے، کہ یہی بنیادی طور پر اس کی حمدیت کا باعث بنتی ہے۔ اس ربوبیت کی تفاصیل قرآن کریم کے مختلف مقامات سے مختلف انداز میں آئیں گے، لیکن بنیادی نقطہ اس کا یہی ربوبیت ہی ہے۔ حقیقت مادے کے اعتبار سے رب، جس کا مادہ ہے رے بے بے، اس کے بنیادی معنی ہیں نشو و نما دینا، یعنی کسی چیز کو نئی نئی تبدیلیوں سے اس لیے اور اس طرح گزارنا کہ وہ بتدریج نشو و نما پاتی ہوئی اپنے نقطۂ آغاز سے تکمیل تک پہنچ جائے۔ یہ طریقے نشو و نما ربوبیت کہلاتا ہے، اور اس طرح نشو و نما دینے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ اس طریقے نشو و نما میں اصلاح، درستگی اور استحکام کے پہلو بھی مضمر ہوتے ہیں۔ پھر چونکہ نشو و نما کا لازمی نتیجہ شگفتگی اور شادابی ہے، اس لیے عربوں کے ہاں الربۃ ان پودوں کو کہتے تھے جن کی سرسبزی اور تازگی، سردی اور گرمی ہر موسم میں یکساں رہتی ہے۔ تو ان تصریحات سے رب کے بنیادی معنی واضح ہو جاتے ہیں، یعنی کسی شے کو اس کا نقطۂ آغاز سے نشو و نما دیتے ہوئے پایۂ تکمیل پر پہنچنے والا، انتظام کرنے والا، اصلاح کرنے والا، آگے بڑھانے والا، اور اس انداز سے آگے بڑھانے والا کہ اس شے کی سرسبزی اور تازگی موسم کے تغیرات سے بھی متاثر نہ ہو، اور وہ اپنی جو کچھ اس نے بننا ہے وہ کچھ بن جائے، بطریق احسن بن جائے، ایسا کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ یہ محسوس کائنات جو ہمارے سامنے ہے، یا وہ محسوس کہ جو ہمارے سامنے تو نہیں ہے لیکن اس لا منتہا سلسلہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، یہ کس طرح عدم سے وجود میں آ گئی، اس کا جواب فکر انسانی سے ممکن نہیں۔ نظام فطرت میں قانون علت و معلول، یعنی لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ جاری اور ساری، یعنی یہاں جو کچھ ظہور میں آتا ہے وہ کسی سبب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ طبعی سائنس، فزیکل سائنس ہماری علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیوں کے دریافت کرنے کا نام ہے۔ یہ محققین ان کڑیوں کو پیچھے لیے جاتے ہیں اور وہ اپنی اس تحقیق میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں بالآخر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں یہ کائنات تو موجود نظر آتی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح وجود میں آ گئی، یعنی وہاں ایفیکٹ تو ہوتا ہے لیکن اس کے کاز کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اس مقام پر اسی طرح دانتوں میں انگلی دبائے محض حیرت کھڑا دکھائی دیتا ہے، جس طرح ایک جاہل مسلم۔ ہم نے اللہ کے عنوان میں دیکھا تھا کہ الہ کے ایک معنی
متحیر ہو جانا بھی ہے۔ آغاز کائنات وہ مقام ہے جہاں جس کا تعلق خدا کی شان الوہیت سے ہے، یعنی وہ مقام کہ جہاں پہنچ کے عقل انسانی محو حیرت ہو جاتی ہے کہ نتھنگ لیس سے یہ چیز وجود میں بینگ بن کیسے گئی۔ اس کے لیے قرآن کریم نے دو لفظ استعمال کیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق کہا ہے بدیع السماوات والارض 2/117، اور دوسرے مقام پہ ہے فاطر السماوات والارض 6/14۔ ان دونوں لفظوں کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو بغیر کسی سابقہ مسالے کے وجود میں لانا، علت کے بغیر معلول، کاز کے بغیر ایفیکٹ کے بغیر ایفیکٹ۔ آغاز کائنات وہ خدا کی اس صفت بدیع السماوات یا فاطر السماوات والارض کی مظہر ہے، اور یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کس طرح سے وجود میں آئے گی۔ عالم تحیر میں ہم آج کس مقام پر ہوتے ہیں، یہ جو اس طرح سے شے وجود میں جب آ جاتی ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ خلق، اور اس سے پہلا جو اس کا کوئی مقام ہوتا ہے وہ مراحل ہوتے ہیں، وہ عالم امر کہلاتا ہے۔ ایک یورپین مفکر سرنجل پیٹرسن، اس نے کہا ہے کہ عربی زبان ہمارے مقابلے میں بڑی ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہے کہ اس کے ہاں کریشن کے لیے دو لفظ ہیں، ایک امر اور دوسرا خلق، لیکن ہمارے ہاں اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ کریشن ہے۔ حالانکہ کریشن وہاں آئے گا جہاں کوئی شے محسوس طور پر لیکن اس کے محسوس طور پر سامنے آنے سے پہلے جو مراحل ہیں ان کے لیے ہماری زبان میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے اور یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس نے عالم امر اور عالم خلق دو الگ الگ عالم بتائے۔ عالم امر کے متعلق یوں سمجھیے کہ جیسے کسی ایجاد کرنے والے کے ذہن میں پہلے ایک تصور آتا ہے، ایک نقشہ آتا ہے، وہ محسوس طور پہ شاید وجود میں نہیں آتی، لیکن اس کے متعلق وہ ڈیزائن، وہ ڈائریکٹو، وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ لفظ امر کے معنی ہی ڈائریکشن کے، چنانچہ اس کے متعلق انگریزی زبان میں سمجھانے کے لیے یہ ڈائریکٹو انرجی آف گاڈ یہ کہا جاتا ہے، جہاں وہ یہ الفاظ تو ہم انسان کے ذہن پہ ہی کہہ سکتے ہیں نا، جہاں وہ اپنے ذہن میں اپنے تصور میں اس شے کا نقشہ مرتب کرتا ہے۔ شے اصل میں وجود میں نہیں آتی، لیکن جب وہ شے وجود میں آتی ہے اس نقشے کے مطابق تو وہاں سے عالم خلق شروع ہوتا ہے۔ خلق کے معنی ہوتے ہیں جو چیزیں مسالے کے طور پہ موجود ہوں ان میں مناسب نشو و نما سے صحیح پرپورشن سے نئی چیزیں بناتے چلے جانا۔ اخلاق ہے جس کے معنی صحیح پرپورشن کے ہیں، انسانی صلاحیتوں کا، انسانی استعداد کا صحیح پرپورشن میں ہونا۔ یہ جو صحیح ترین پرپورشن کے اندر ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بیلنسڈ پرسنالٹی اسی کے لیے لفظ آیا ہے، کیونکہ اس میں پرپورشن بالکل صحیح ہوتی ہے۔ لہذا خلق کے معنی ہوتے ہیں پہلے سے موجود شے میں نئی پرپورشن تناسب سے نئی چیزیں وجود میں لاتے چلے جانا۔ یہ جو چیز ہے ابتدا میں اس شے کا صرف آپ یوں کہیے کہ میٹیریل کا موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے، آپ نے کمہار کو دیکھا ہوگا، اس کا چاک بھی دیکھا ہوگا، اس کے پاس مسالہ کیا ہوتا ہے؟ گندی ہوئی مٹی ہوتی، لیکن اس مٹی میں اس مٹی کو اس نے بنانا کیا ہے، اس قالب میں ڈھالنا ہے، کیا چیز تیار کرنی ہوتی ہے، وہ اس کے ذہن میں ہوتی، وہ پھر اس مٹی کو چاک پر رکھتا ہے اور پھر اس میں صحیح تناسب پیدا کر کے کبھی پیالہ بنا دیتا ہے، کبھی سراہی بنا دیتا ہے، کبھی سہنک بنا دیتا ہے، عجیب چیزیں اس میں سے نکلتی چلی آتی ہیں، وہی جو مٹی کا سودا سا رکھا ہوا تھا
تو یہ جو چیز ذہن کے اندر اس کے ایک نقشہ تصور ہے کسی چیز کے بنانے کا، اس کے مطابق وہ اس میٹیریل سے یہ نئی نئی چیزیں بنائے چلا جاتا ہے۔ وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ بت یا معبود جس کی پرستش ہندو کرتا ہے وہ پتھر کی چٹان کے اندر چھپے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ سنگ تراش کا ذہن ہے جو پہلے نقشہ مرتب کرتا ہے اس شے کا، اور پھر اس پتھر سے حشو و زوائد کو الگ کرتے ہوئے اس میں سے وہ حسین و جمیل ایک ایسی شے تراش دیتا ہے اور جس کے سامنے یہ اپریشیٹو مائنڈ کا یوں کہیے کہ وہ اس اپریشیٹو مائنڈ کی اپریشیٹ کرنے والے کا سر نیاز جھک جاتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، وہ اس شے کو کہ جو ابھی کریٹر کے مائنڈ میں ہوتی ہے، معاف رکھیے گا خدا کے لیے اب یہی لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اب کیا کریں، مجبوری ہے ہم تک زبان کی بلکہ فہم کی، ادراک کی، شعور کی۔ ہمارا ذہن محدود ہے، فائنائٹ ہے، اور خدا تو انفائنائٹ ہے۔ انفائنائٹ کے لیے فائنائٹ الفاظ جب استعمال کریں گے تو وہ صحیح معنوں میں صحیح انداز میں اس کا مفہوم ادا نہیں کریں گے، لیکن کیا کریں ہم، اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے، بنتی نہیں ہے بادہ و طاقت کہے بغیر۔ تو اس مٹی کے تودے کے اندر جو کچھ بننے کے امکانات ہوتے ہیں، اس کمہار کا ہاتھ اس اپنے پہلے سے ذہن میں رکھے ہوئے نقشے کے مطابق اسے بنائے چلا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، الباری والمصور۔ باری کے معنی ہوتا ہے کہ کسی شے میں جو زائد چیزیں ہوں ان کو الگ الگ کرتے چلے جانا اور پھر ان کو اس تصویر کے مطابق بنا دینا جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ کائنات جس شکل میں ہمیں نظر آتی ہے اس کا نقطۂ آغاز اسی قسم کا نہیں ہے، یعنی جو شے جس شکل میں ہمیں آج نظر آتی ہے وہ شروع میں ہی اسی قسم کی نہیں تھی۔ یہ نہیں تھی کہ یہ ہر شے اسی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کسی طرح پیدا کر دی۔ مثلا انسان جس شکل میں آج موجود ہے یہ بات نہیں تھی کہ پہلا انسان خدا نے اسی قسم کا بنا دی۔ وہ جو آدم کی تخلیق کے متعلق ہمارے ہاں عام طور پر روایتیں اور قصے مشہور ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ تورات کے دیے ہوئے قصے ہیں، قرآن کے نہیں ہیں۔ قرآن اسے نہیں مانتا کہ پہلے سے اسی طرح سے ایک انسان کا پتلا بنا دیا، پھر اس کی پسلی چیر کے اس میں سے ایک حوا اس کی بیوی نے کھایا، یہ نہیں ہے۔ یہ مثلا انسان ہی کو اگر آپ لیجئے یا لائف کو لیجئے، وہی ایل کیپیٹل والی لائف، تو اس کا آغاز ایک لائف سیل سے ہوتا ہے